الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باری کی جاننے والا خبردار ہے. اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر. بے شک یہ ہمت کے کام ہیں. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو بہت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ و قاری نعمان قادری صاحب. آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ 1441 ہجری بمطابق 20 مئی سن 2020 بدھ کا دن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، پر اس زندگی کا خوبصورت ترین حصہ بچپن کا ہوتا ہے. ہر بچہ اپنے ابتدائی دنوں میں انتہائی نازک اور حساس ہوتا ہے، جس کا بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے. دین اسلام میں بچوں کی تربیت اور نگہداشت کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے.
بچے کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے 3 عوامل ہیں، یعنی گھر، درسگاہ اور معاشرہ۔ بچے کی زندگی پر سب سے زیادہ اثرات اس کے گھر کے ماحول کے ہوتے ہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود اور باپ کا سایہ ہوتی ہے، اسی لیے بچے کے کردار پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔ کم سنی میں بچوں کا ذہن سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے، اس تختی پر جو کچھ تحریر کیا جائے بچے اس کو اپناتے ہیں۔ اولاد کو حد سے زیادہ آزادی دی جائے اور نہ بات بات پر جھڑکیے اور ڈانٹیے، اس طرح کا معمول اگر ہو تو پھر بچے جو ہیں وہ کوتاہیوں اور غلطیوں پر نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اظہار نفرت کی بجائے مؤثر حکمت عملی سے ان کی عمر کے لحاظ سے دوستانہ مشفقانہ رویہ اختیار کیا جائے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں اور ٹیکنالوجی نے بچوں کی پرورش اور تربیت سمیت زندگی کے ہر ایک شعبے میں اپنا حد سے زیادہ عمل دخل قائم کر لیا ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یوں والدین کے لیے بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ انسان کا بچپن مختلف مراحل میں مشتمل ہوتا ہے، ہر ایک مرحلے پر بچوں کی مختلف انداز میں دیکھ بھال اور پرورش درکار ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ بننا ماں باپ عنایت ہے تم پہ اس رب کی، اچھی اولاد کی خواہش تو دل میں ہے سب کی، سر کھپاؤ گے تو سر اچھا بنا پاؤ گے، سر پھری گر جو یہ نکلی تو کہاں جاؤ گے، اچھی تہذیب اور اخلاق سکھانا یوں ہوں گے، نیک اور بد میں ہے کیا فرق بتانا ہوں گے، بیٹھنا بولنا چلنا بھی سکھانا ہوگا اور پھر ان پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا، کلی کو پھول بنانا کمال ہوتا ہے، یہ عمل سخت مگر با کمال ہوتا ہے۔ آج بران رحمت کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے علماء کرام سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور جانیں گے کہ اس سلسلے میں دین نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے مہمانوں کا تعارف جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو۔ گرمی بہت ہے آج۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی ریڈ کلر پہن رہی ہیں اور دیکھ لیں یہ بس آئی تھنک دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اکثر ویسے ایسا ہوا ہے، میں بھی سوچتی ہوں ریما جی کہ نہیں میری سیم ہمارا ہو گیا۔ ویل آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ خود بہت اچھی ہیں، اچھی آپ کی فطرت بھی اچھی ہے، شکریہ۔ آپ بتاتی بہت اچھے طریقے سے ہیں لوگوں کو اور آپ انسان بھی بہت اچھی ہیں۔ ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر فرحانہ صاحبہ اور ہمارے آج کا تڑکا کے ہر دل عزیز ہمارے گلزار صاحب۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی بہت اچھا، بہت مزیدار، اور بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آج انشاءاللہ بچوں سے ریلیٹڈ کچھ ریسیپیز وغیرہ بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ جی بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ ہم سب کے اندر بھی ایک بچہ ہمیشہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، خاص طور پہ جب آئس کریم کھائیں جی صحیح بات۔ اور کبھی امی، چاہے اس ایج میں بھی، جی بالکل، امی کے ہاتھ کا وہ آخری نوالا جو ہوتا ہے جی بالکل ایسے، تو دل کرتا ہے نا کہ ماں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالے، بالکل۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ اور والدہ کی جو گود ہے وہ بھی آج بھی یاد آتی ہے، اس لیے کہ انسان جوان ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی نہیں بھولتا ایسی چیزیں جو بچپن میں گزری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے وہ والی عید
جس میں رات کو اٹھ کر انسان اپنے کپڑوں کو دیکھنا، اپنے شوز کو دوبارہ سے دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتا انسان. وہ خواہشات، وہ آج کل تو عید اس طرح کی نہیں رہی، اور ابھی تو کورونا وائرس کی وجہ سے اور بھی پرابلم ہے، لیکن وہ عید کے جو محبت تھی، وہ چاہت تھی، وہ جذبہ تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا واقعی دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے واپس وہ وقت آ جائے. آپ کو لگتا ہے نہیں گلزار صاحب کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو جی وہ بچوں کی طرح مچلنے کی عادت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. جی بالکل ایسی ہے، اور رہنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ینگ رہیں، آپ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی ایج کتنی بھی ہو جائے، اگر آپ ینگ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر کے بچے کو نہ مرنے دیں. ہمیشہ ہاں کریوسٹی کل نہیں ہونی چاہیے، کچھ نئی سی نئی چیزیں جاننے کی جو جستجو ہے وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں. بالکل ایسے ہی. مگر ہم لوگ بچے بننے کی جو کوششیں کرتے ہیں نا کہ اگر ہم میچور ایج ہیں اور بچوں والی حرکتیں کریں تو وہ معیوب لگتا ہے، وہ مناسب نہیں لگتا. لیکن بچوں کی طرح خواہشات کرنی چاہیے اچھی چیزوں کی. کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں نیچرل ہیں، جیسے کہ آپ کچھ ایسے کھلونے دیکھتے ہیں جو آپ نے کبھی زندگی میں اپنے بچپن میں استعمال کیے ہوئے ہوں، اس پہ نظر پڑتی ہے تو آپ کو واقعی ریکال ہوتی ہے، آپ کے بچپن کا وقت ہوتا ہے، آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا آپ کو دوبارہ سے واپس اپنے اسی وقت میں واپس لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں انسان کے ساتھ رہیں تو اچھا لگتا ہے اور نیچرل لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. اور ایک اچھی بات کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اپنی زندگی میں 2 اکاؤنٹس ہمیشہ کھلے رکھو. اپنی زندگی میں 2 اکاؤنٹس ہمیشہ کھلے رکھو، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا اور دوسروں کو معاف کرنے والا. آپ سے کوئی، ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے مان لو، بجائے کہ ڈھیٹوں کی طرح کہنا چاہے غلط ہوں نہیں میں صحیح ہوں. ارے بھئی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. صحیح بات ہے. اور دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بھی دل کو بڑا رکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کچھ کہہ جاتا ہے، آپ کا دل دکھاتا ہے، معاف کر دو. زبردست. کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. کیونکہ کیا پتہ کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس لیے درگزر کر دینا بہت پیاری بات ہے. اور ویسے بھی انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے. بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اور اپنے پاس سے کبھی کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا. بے شک. یہ انسان کتنا ظالم ہے نا. بالکل ایسے ہی. پرانی باتیں، گڑے مردے وہ کھاڑ کر بار بار آپ کے سامنے لائے گا. پھر بار بار آپ کو احساس دلائے گا ارے بھائی تم نے یہ غلطی فلاں وقت میں اس جگہ کی تھی. ارے بھائی وہ غلطی یاد، اس کی آج کی اچھائیاں تمہیں نظر نہیں آتی، اس کے بعد کی اچھائیاں نظر نہیں آتی. تو یہ ہماری دنیا کا ایک دستور ہے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا. مگر اپنی اچھائیاں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ اچھائیاں ہی جائیں گی. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ایک اچھی سی بات کے بعد ہم جائیں گے اپنے گلزار صاحب کے پاس. ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے. تو میں سر جھکا کر ادب کے ساتھ اس وقت گلزار صاحب آپ کے گھر تشریف لائیں. زبردست. یہ جو آپ کا گھر ہے پیارا سا ماشاءاللہ، اتنے مہمان ہیں آپ کے گھر میں. کافی سارے مہمان ہیں. کافی سارے. چلیں آپ پہلے بسم اللہ کریے اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں. اور میں سب چیزوں کا آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج میں خوبانی کا ایک میٹھا ہوتا ہے ہمارے یہاں روایتی جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن وہ میں ذرا بچوں کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے تو بچوں کے حساب سے ذرا اس کو گلاس میں اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے ود اپنا کیا نام ہے آل پرس کریم کے ساتھ. خوبانی کا میٹھا. خوبانی کا میٹھا اپنا آل پرس کریم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آلو چاٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند ہوتا ہے. یہ بھی بہت ہی زبردست ایک ٹپیکل ٹائپ کی چیز ہے. یہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ڈرنک بننے والا ہے اور گپ شپ، چائے
गाड़ी कैसे बनाई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। करशी जाम शीरी जो है ये भी मौजूद है, इसके साथ भी एक ड्रिंक हम तैयार करेंगे और साथ में जो है हमारे पास टैंक मौजूद है, इसका भी एक ड्रिंक तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेस आपने पहना हुआ है, उसके बारे में ज़रूर बात करता हूँ मैं रोज़ाना। हालांकि मैं अमूमन रेड कलर नहीं पहनती, ज़्यादातर मैं सॉफ्ट कलर्स में जाती हूँ, मगर ये मनारा बाय मारिया आसिफ बेग ये उनका ड्रेस है। चूँकि ईद आने वाली है और हमारे बजट के हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, तो घर में बैठी जितनी ख़वातीन हैं उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपने बीच में जिक्र भी किया था कि इनके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, प्राइस जो है वो बहुत मुनासिब है और इजीली बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, दोबारा से बता दीजिएगा। मनारा बाय मारिया आसिफ बेग, और इनका टिकर भी चला है, नंबर और इनकी वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही है, तो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी नहीं है, कपड़ा भी अच्छा है और स्टाइल भी है, और यही खूबसूरती है बारान रहमत की कि खाने पकाने में आपको क्या चीज़ें आसानी से आप बना सकते हैं वो आपको गुलजार साहब बताते हैं। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनकर हम आपको बताते हैं कि घर में बैठकर आप कौन से डिज़ाइनर का कौन सा डिज़ाइन जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डॉक्टर फरा नाज जो हैं वो बताती हैं आप लोगों को कि किस तरह से घर में आसान सी रेमेडीज़ के ज़रिए आप गोरे हो सकते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर जमील अख्तर साहब हैं और ये कंसल्टेंट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे भी बच्चों के हवाले से पूछेंगे क्योंकि आज बच्चों का ख़ास तौर पे हमारी ट्रांसमिशन जो हम डेडिकेट कर रहे हैं ये वाला सेगमेंट बच्चों को, कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जी तो बस वार्डरोब बाय मास जी, और हमेशा की तरह ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, बड़े छोटे हर तरह के साइज़ आपको मिल जाते हैं, और मेरी तरह का ज़रा जॉइंट स्टाइल का साइज़ जो है वो भी आपको मिल जाता है। ऑर्डर करें और इसको मंगवा सकते हैं। जी मास जी, अब ख़वातीन के कुर्ते शलवार भी बना रहे हैं, कॉलर वाले, और मेरे लिए तो स्पेशली बन रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, और इसके साथ हाथ की जो सफाई है, धुलाई है, उसको बार बार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है लाइफ बॉय लिक्विड सोप मौजूद है, और इससे कैसे आप अपने हाथ को साफ़ रख सकते हैं, और इसमें आपको ये चीज़ हम रोज़ाना बताते हैं। इसको अपने हाथ को अच्छी तरह से चारों तरफ से साफ़ कर लेना है। उंगलियों के बीच में अक्सर बैक्टीरिया रह जाता है, इसको भी आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके बाद नाखून में अक्सर ये होता है कि बैक्टीरिया होता है, तो इसको भी आपने साफ़ करना है। और बच्चों को लाजमी इसके बारे में बताना है कि 20 सेकंड अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ करें, खाने से पहले, खाने के बाद, स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद, वापस शॉपिंग वगैरह से आने के बाद, या वहाँ जाते वक्त बहुत अच्छी तरह से अपने हाथों का ख्याल रखें। तो लाइफ बॉय जो है आपको पैगाम देता है कि हाथों की सफाई, हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत, लाइफ बॉय लिक्विड सोप के साथ अपनी हिफाजत करें और अपना ख्याल रखें। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट शुरू कर दूँ मैं अपना? जी जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास खुबानी जो है ये मौजूद है, और खुबानी को हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और ये खुबानी चली गई। बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है इससे। थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, एक डिश हमारी ये बनेगी। और दूसरी तरफ हमने आलू का एक बहुत ही ज़बरदस्त चाट है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और जहाँ ममता वहाँ डालडा, और कोलेस्ट्रॉल से पाक, विटामिन से भरपूर आपकी सेहत का ख्याल रखती है। और इसमें जो है आलू को हमने फ्राई करना है। चलिए, ये मैंने 2 चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेजरर पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन, एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध कराची चैप्टर के डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मुझे आपसे मिलकर इसलिए खुशी दोबाला होगी कि आप तारिक के साथ डॉ मेडिकल कॉलेज में आप उनके जूनियर थे। जी मैं उनसे जी, आप राशिद, डॉक्टर राशिद नैयर भाई के साथ क्लासमेट थे आप। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। डॉक्टर साहब, आजकल आपको जैसे कि मालूम है इस वायरस की वजह से हर इंसान परेशान है, और ख़ास तौर पर माँओं की परेशानी तो डबल हो गई। एक तो उनको अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से,
دوسرا پھر بچوں کے حوالے سے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وبا کا بچوں پر کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ کہ بچے نسبتاً بڑوں کے نسبت زیادہ سیف ہیں اس بیماری سے، متاثر ہونے کا چانس اتنا ہی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے پوری دنیا میں بچوں نے اس بیماری کے اثرات جو ہے وہ بہت کم لیے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی جو ہے وہ 40,000 کے کیسز ہو گئے ہیں، ان میں بچوں کا کیسز جو ہے وہ ہارڈلی 200 بھی نہیں ہے، اور ان کی کمپلیکیشن بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو پہلے ماؤں کو ذرا سا یہ تسلی دی جائے کہ دیکھا آپ زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ مائیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماں جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے اس مسئلے پہ، اس کو بہت سیف رکھنا چاہتی ہے۔ تو ایک تو یہ بچوں کو اس وائرس سے متاثر ہونے کا چانس نسبتاً بہت کم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہوگا بھی تو اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے۔ جتنی بھی اس وائرس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ عموماً سینئر لوگوں کی ہو رہی ہیں، تو بچے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، لیکن پریکاشنری میجر ساری کی ساری لینی ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ مطلب یہ کہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچے مارکیٹ میں شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں ماؤں کے ساتھ، ماؤں کو چاہیے کہ یہ احتیاط بہت ضروری کریں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے اور بچوں کو لے جانے سے بھی بہت سخت پرہیز کریں جہاں پر جمگھٹا ہو سکتا ہے یا بہت سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور بڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو کم سے کم ماسک کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کو کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس میں بچوں کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، یہ آج کل ہیٹ ویو بھی چل رہی ہے اور گرمیوں میں جو ہے وہ مسائل۔ اب کی بار ویسے سرپرائز بات یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو اب تک جو ہے بہت زیادہ شدت سے آ چکی ہوتی بچوں میں وہ نہیں آئیں، جیسے ڈائریا نہیں آیا ابھی تک۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا نے اتنا ڈرا ہاں کہ لوگ باہر کی کوئی چیزیں کھا نہیں رہے، جنگز ختم ہو گئے ہیں، باہر بلا وجہ موومنٹس نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو باہر کی ان ہائیجینک پریپیئرڈلی فوڈ جو ہے وہ استعمال کرنا کم ہو گیا ہے، مائیں گھر میں ہی بنا رہی ہیں، بچے بھی گھروں میں ہی ہیں، تو اس موسم میں بھی الٹی اور موشن کے پرابلمس ہوتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کے پرابلم ہوتے ہیں، ہیٹ ویوز کی وجہ سے پانی کی اور نمکیات کی جسم میں کمی کے چانسز ہوتے ہیں، چینج آف ویدر ہو رہا ہوتا ہے تو الرجک پرابلمس بڑھ جاتے ہیں، سانس کے مسائل بچوں میں جو سینسیٹیو بچے ہوتے ہیں ان کو پستیاں چلنے کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وائرسز جو ہیں وہ ہر سال ہی رہتے ہیں، لیکن زیادہ ضروری اس بات کا ہے کہ اس موسم کی سختیوں سے بچایا جائے اور اس بچوں کو گھروں میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی کا اور فلوئڈز کا استعمال زیادہ کریں، فریش جوسز زیادہ پلائیں، بلا ضرورت گرمی سے بچائیں۔ جی میں ڈاکٹر فر آپ کی طرف آ رہی ہوں، مگر اس سوال کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور، سوالات تو بہت سارے ہیں مگر یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ انالائز نہیں کر پا رہے کہ بچوں کو جو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے یا خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی وجہ سے؟ دیکھیں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک تو جتنے بھی بچے جن کو یہ سانس کے مسائل کی پرابلمس ہیں، شروع سے ہیں مسائل ہیں، ان کے والدین کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ یہ چینج آف ویدر میں ہوتا ہے یا یہ اچانک کسی بھی وقت پرووک ہو جاتا ہے، تو ان کو سڈن کو پہلی بار تو ہو نہیں رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ، اور ہمیشہ گمان اچھا رکھیں کہ جی یہ تو پرانا والا ہی مسئلہ ہے، لیکن برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کریں تاکہ وہ آپ کو اسس کر کے یہ بتا سکے کہ یہ وہی پرانی کنٹینیویشن ہے یا کوئی نیا مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جی آج ہمارا ہوم میڈ فیشیل آپ بتائیں گی کہ وائٹامن ای، بالکل اس حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا ہے، پورا مہینہ ہم لوگوں نے آپ کو تمام جتنی بیماریاں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہربل اور ہومیوپیتھ کے ذریعے وہ آپ کو بتائیں۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کو ایک وٹامن ای کا ایک فیشیل بنانا بتاؤں تاکہ آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے، چولہوں کے پاس کام کر کے ٹینشن لے کے آپ، پانی کی کمی بہت ہو جاتی ہے، انسان پانی بھی کم پی رہا ہے، تو وہ والا آج فیشیل میں بنانا بتاؤں گی جو آپ کی اسکن میں گلو بھی پیدا کرے گا۔ اگر آپ سیلون بند ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ اس کو کم از کم 2-3 دن استعمال کریں گے تو یہ وٹامن ای فیشیل جو ہے وہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو کمپلیٹ کرے گا، پورا کرے گا، اسکن میں جو گلو چلا گیا ہے، اسکن بہت زیادہ جھلسی ہوئی لگ رہی ہے، بھجی ہوئی لگ رہی ہے، اس میں ایک جان آ جائے گی، ایک شائن آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کورین کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بالکل شائن کرتی ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح کی آج انشاءاللہ آپ کو اسکن بنانا جی بتائیں گے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی۔
مگر ڈاکٹر جمیل آپ کے لیے بچوں کی ماں نے میری بھی اسکن ایسی ہو جائے گی ایگزیکٹلی ڈاکٹر فرح یہ کوشچن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اسکن بھی ایسی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ glow کرتی تو ہوئی. بالکل ہوگی یوز کرنے کے ڈاکٹر صاحب بعد. یہ آپ کی آلریڈی بہت اچھی اسکن ہے. یہ پتہ نہیں ڈاؤ میڈیکل کالج کے تمام ڈاکٹرز کو کوئی اللہ کی دعا ہے کہ سارے ڈاکٹرز کی اسکن بہت اچھی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ طارق کو میں کبھی کہتی ہوں, کبھی ہنسیں تو ایک دم بلش کرتے ہیں تو چیکس جو ہیں ان کی ریڈ ہو جاتی ہیں, تو میں کہتی ہوں طارق یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں بس یہ شروع کے دوستوں کی اچھی صحبت کا ابھی تک اثر چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فلو کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ پولن بھی ہے, گرمی کا سیزن بھی ہے, پھر اس وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ خدشات دل میں ہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ یہ فلو نارمل ہے, الرجی کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے؟ دیکھیں یوزولی نہیں کر سکتے آپ, اچھا اس کے یہ فلو اور یہ کووڈ بھی فلو ہی ہے نا. تو اس وقت کوئی بھی شخص جس کو ذرا سا نزلہ کھانسی اور بخار ہے, اس کو یہ ڈسٹنگوش کر لینا کہ صاحب یہ اس کو کووڈ نہیں ہے یا اس کو کووڈ ہی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو ڈاکٹر, جو ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ہر بچے کا ایک فیملی فزیشین ہوتا ہے, تو وہ اس کو چونکہ پوری ہسٹری پتہ ہوتی ہے, تو بہتر اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو یہ ہو کہ آپ خود کسی شک و شبے میں بیٹھ کر کے گھر پہ لے کے بیٹھے نہ رہیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. وہ چونکہ آپ کے بچے کو ایگزامن کرتا رہا ہے, تو وہ دیکھ کر یہ بتا دے گا کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ انٹل انلیس کے ہر فلو ایک ہی جیسا ہوتا ہے, یہی علامات ہوتی ہیں. آپ انٹل انلیس کے ہر پیشنٹ کا جو ہے وہ ٹیسٹ تو نہیں کرائیں گے نا کووڈ کا, وہ بھی ایک پینک کی سچویشن ہو جائے گی. یوزولی ابھی تک بچوں میں اس کی شرح بہت کم ہے, لہٰذا غالب گمان یہی ہے کہ اگر جو بندہ آ رہا ہے نزلہ کھانسی اور فلو کے ساتھ, وہ سے کامن فلو ہے, وائرل فلو جو ہر سال ہوتا ہی ہے, یا سانس کے مسائل ہو رہے ہیں, لیکن آپ صرف سمٹمز کے ساتھ اس کو کلیئر کٹ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ یہ سمپل فلو ہے یا یہ والا فلو ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ جو وائرس اب کی بار آیا ہے نا, یہ ایک چیلنج کے طور پر آیا ہے. ابھی میڈیکل سائنس ہم خود بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ایشور نہیں ہیں. بعض ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے, بعض ممالک میں اتنی تیزی سے ریپڈ ملٹیپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, مورٹیلیٹی کہیں بہت زیادہ ہے, کہیں نہیں ہے. کیا ریزنس ہیں, یہ اسٹل جی میں یہ سوال میں نے آر ٹی کیئر کے پلیٹ فارم سے طارق سے کل پوچھا تھا, تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ ابھی یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک امیون سسٹم ہے, وہ قوت مدافعت کے جو اس کی جتنی اسٹرانگ ہوگی وہ ویسے ریئیکٹ کر رہا ہے. اسپیکولیشنز چل رہی ہے نا کہ ہمارے ریجن میں چونکہ وہ ٹی بی سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ٹیکے لگے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ اس کی خطرناکیاں کم آئی ہیں. بہت ساری جگہ پہ جہاں پر ہم جو مرچ مسالے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسپائسی فوڈ جہاں پہ کنزمپشن زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ ہو, مگر یہ سب ایگزمپشنز ہیں. بٹ یہ سب ایک ایگزمپشنز ہیں, ابھی اس پر ریئل ورک باقی ہے. یہ دیکھیے یہ وائرس جو ہے اس نے انسانوں کو اللہ کے قریب کر دیا ہے. ہم جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنے ایڈوانس ہو گئے تھے کہ ہم نے شاید اب بہت وقت قریب آ گیا تھا کہ انسان شاید خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا کہ ہم ہر چیز پہ قابو پا لیا ہے. ایک چھوٹا سا یہ وائرس آیا اور اس نے بتایا کہ تم نے بہت سڑکیں بنا لی ہیں لیکن ان سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں, تو بڑے زبردست آفیسز بنا دیے ہیں لیکن یہ آفیسز خالی پڑے ہوئے ہیں. تو اس ایک وائرس سے اس ساری ٹیکنالوجی کے آگے بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ نہیں وہ اللہ ہے, وہ ایک بڑی قوت ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے, اس سے رجوع کرنا ہے, اور بقیہ جو اللہ تعالیٰ نے علم و ہنر دیا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے بچاؤ کے اقدامات بھی کرنے ہیں اور علاج بھی کرنا ہے. بے شک انسان کو اسی نے اشرف المخلوقات بنایا, مگر انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اپنی اوقات میں رہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, مگر اس کا جواب میں آپ سے لوں گی بریک کے بعد. کچھ بچوں کی ویکسین جو ہے ان حالات کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی, رک گئی, تو وہ مجھے بتائیں کہ خدا نخواستہ کیا اس چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, یا وہ بیماریاں بچوں کی ویکسین نہیں ہوئی تو ان پر حملہ کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ سے جواب جانوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد.